کیا حال ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب؟ بہتر ہے؟ شکر ہے. چہرے پہ تو بہتری کے آثار ہیں ماشاء اللہ. جی پرانا کانفیڈینس اور اسمائل اور رنگ بھی بہتر ہو گئے. جی کچھ سایہ آ گیا تھا آپ کے چہرے پہ بیماری کا، اب بہتر ہے. نقص سمیچا جو آپ نے بتائی تھی اس کے کھانے سے کافی فرق پڑتا ہے. ہے بہت اچھی چیز. اگر معدے میں کچھ تیزابیت ہو اور وہ جو ایک نرو ہے جو واگس ہے، سوری ہاں، ٹھیک ہے. اگر معدے میں تیزابیت ہو اور وہ جو نرو ہے جو سارے جسم میں پھرتی ہے، چکر آوارہ نرو کہتے ہیں اس کو، وہ دو حصوں میں بٹ جاتی ہے، ایک دل کو جاتا ہے ایک معدے کو. تو اس کا دو شاخہ ہے جو بہت بڑا اہم دو شاخہ. تو بعض دفعہ معدے کی کیفیات کو وہ دل میں منتقل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بعض دفعہ دل کی کیفیات کو معدے کی طرف. اس لیے کئی دفعہ ہوا ہے کہ بہت خطرناک ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور مریض صرف پیٹ درد بتا رہا ہے اور تجربہ کا ڈاکٹر بھی بالکل نہیں اس وقت پہچان سکتے کہ یہ دل کا حملہ ہے معدے کا نہیں. اس کی وجہ سے جب تاخیر ہو جائے تو جان بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو وہاں اس جگہ قریباً معدے کے ایک پہلو پہ وہ درد بڑی سخت ہوتی ہے، وہ پھر سارے اس حصے میں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن وہ دل کی ہسٹری، اس کی بعض علامتیں ایسی ہیں جس سے ڈاکٹر کو پہچاننا چاہیے. کئی ایسے مریض میرے سامنے آئے ہیں، میں نے ان کو کہا کہ یہ تمہیں دل کی تکلیف ہے، کہ ڈاکٹر تو کہتا نہیں. میں نے کہا نہیں ہے ہی دل کی، تم چلے جاؤ، دل کی نکلی. کئی ڈاکٹر الٹ کرتے ہیں، پھر دل پہ احساس ہو رہا ہے کیونکہ وہ نرو جو ہے وہ معدے کو بھی جا رہی ہے دل کو بھی جا رہی ہے، معدے کی تکلیف کو دل کی طرف منتقل کرتی ہے. سارا حصہ یہ پہلو اور بازو بھی جکڑا جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ دل کی تکلیف ہے. کئی ایسے مریضوں کو میں نے کہا تمہیں نہیں ہے دل کی تکلیف، سوال ہی نہیں، اور ہاسپٹل بھیجا، چیک ہونے کے بعد واپس آئے، کوئی دل کی تکلیف نہیں تھی. اس کی پہچان بہت آسان ہے. جب دل کی تکلیف محسوس ہو رہی ہو اس مریض کو کہیں تیز چل کے آؤ واپس، اس کی نبض پہلے دیکھیں بعد میں دیکھیں. تو دل کی تکلیف ہو تو اس کو فرق پڑتا ہے فوراً، چلتے چلتے اس کو کمزوری محسوس ہوگی اور چند قدم بھی بوجھ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. اور اگر معدے کی ہو تو درد اسی طرح رہے گی، مگر یا درد اسی طرح رہے گا، وہ جب چل کے آتا ہے تو ویسے ٹھیک ہے، بالکل فریش، اس کی نبض پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے آپ کا بھی معدے کا تھا. ایسے معاملے میں جب ایسڈ ہو اور نروز کا قصور ہو، نکسوامی کا فوری دوا کے طور پر بہترین ہے، بلکہ کرونک کیسز میں بھی یہ اثر فوری دوا کی طرح کرتی ہے. سمجھیں؟ جب جو انجانا سا خوف ہے تو اس کو تکلیف دم ہو جاتی ہے. کیا انجانا سا خوف ہے، جیسے پیچھے کوئی ایکونائٹ 1000 میں کھا لیا کریں تھوڑا. اچھا جی. خوف کا تو بہترین علاج یہی ہے. بلکہ بعض صورتوں میں تو میں نے الرجی کے لیے بھی اس کو ایکونائٹ کو اونچا استعمال کر کے دیکھا ہے اور بعض وقت حیرت انگیز اثر دکھاتی ہے. الرجیز عام ہیں، بعض دفعہ پہچانی نہیں جاتی کس چیز سے ہیں. تو اگر ایکونائٹ اونچی طاقت سے شروع کریں تو کئی الرجیز بالکل ساتھ چھوڑ دیتی، فوراً چھوڑ دیتی ہیں پیچھا. اس لیے میں تو سی ایم میں دیتا ہوں جب الرجیز کے خلاف ایکونائٹ استعمال کرنا ہو تو سی ایم ایک خوراک، پھر جو کچھ بچتا ہے الرجی کا وہ نسبتاً آسان بھی ہو جاتا ہے اور خوف کا ایلیمنٹ اس میں کم ہونے کی وجہ سے مریض کا علاج نسبتاً آسان اور ممکن بھی ہو جاتا ہے. ورنہ بعض وقت الرجی کا علاج بھی بہت ہی مشکل کام ہے. اچھا، اب میں آپ کو ڈاکٹر صاحب سے کافی باتیں ہو گئی، مگر چونکہ ہومیوپیتھی کی ہوئی ہیں اس میں وقت نہیں ضائع ہوا، ٹھیک ہے نا. میں دہرائی کرا رہا تھا آپ کو چند وہ دوائیں جو پہلے پڑی ہیں ان کی. کیکٹس کا بتا دیا تھا،
कैक्टस तो बहुत नुमायां तौर पर अपनी ऐसी अलामतों से पहचाना जाता है जो इसमें गैर मामूली जोर के साथ पाई जाती है। स्पेजम्स, यूं मुट्ठी की तरह यूं जकड़ा जाता है। बाद डॉक्टर कहते हैं जैसे वो प्लास के अंदर दबा दिया गया हो, ये एहसास भी पैदा होता है। दूसरा, रस्सी तान के तो उसको खींचें, जिस तरह सांप अब बड़ा अजदहा जो है वो जकड़ता है तो फिर अपने दायरों को तंग करता है। कैक्टस में भी वैसी ही सूरत पाई जाती है। ये जहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू करे वहाँ यूँ महसूस होता है कि उसको दायरे को तंग करता जा रहा है। दिल की चोटी की दवा है और हर वो खौफ, आवाज़, धड़का जो दिल पर पड़े उसमें कैक्टस बहुत मुफीद दवा है और बाज़ लोग तो इसको दिल के लिए रूटीन में भी देते हैं। इसका स्पेज़म इतना सख्त होता है कि जब अंतड़ियों में दर्द हो, पेट में दर्द हो, तो बहुत कम दवाओं में इतनी अचानक शिद्दत पैदा होती है। बेलाडोना में भी अचानकपन है, मगर कैक्टस में जो तेज़ी है दर्द की, बेलाडोना उसका मुकाबला नहीं करता। एक और दवा है जो पेट दर्द में बेलाडोना इसकी कैक्टस की याद दिलाती है, वो ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड में एहसास इतना शदीद होता है, इतना तेज़ हो जाता है कि ऑक्सैलिक एसिड के मरीज़ जिस तरह वो बयान करता है उस ताकत नहीं रहती उसमें बयान की। बसा औकात औरतें हों तो बेहोश हो जाती हैं बताते बताते कि दर्द कैसी है। और ऑक्सैलिक एसिड की दूसरी अलामतें कैक्टस से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कैक्टस, मैंने बताया ना, बुनियादी तौर पर याद रखें स्पेज़म्स की दवा है। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि बाज़ दफ़ा मरीज़ को पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता और बच्चे ख़ास तौर पर या औरतें इस ऐसी बीमारी की शिकायत किया करती हैं। बाज़ दफ़ा कैक्टस उनका इलाज है, क्योंकि कैक्टस स्पेज़म की वजह से एक दफ़ा पेशाब का एहसास हो तो फिर एकदम वो उसका जो झटका है ना यूँ स्पेज़म का, उसकी वजह से खारिज होता है। मगर और भी दवाओं में अलामतें हैं, क्रियोजोट में भी है कि पेशाब एक दफ़ा आ जाए तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। काली कार में अमूमी कमज़ोरी है ये मसल्स की, उसमें भी ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनके लिए डिफ़िकल्ट लेबर हुई हो पहले, उनको ये कमज़ोरी लाहक हो जाती है और ये एक किस्म की फालजी कमज़ोरी है। पेशाब आए तो बर्दाश्त ना हो और बाज़ दफ़ा अपने कंट्रोल के इरादे से पहले ही खारिज भी हो जाता है। ये ऐसी अलामतें ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक छोटी सी अलामत से दवाई पहचानी जाती है। समझ गए हैं? कैक्टस की एक चीज़ और बतानी थी, जो और भी बहुत सी हैं, बता चुका हूँ पहले ही, मैं सिर्फ खुलासा दोहरा रहा हूँ कि लॉन्ग फाइबर्स पर कैक्टस का असर नहीं है तो थोड़ा है। इसलिए वो नर्व्स जो बाजू के साथ में चलती हैं या कमर से पीछे उतरती हैं, जिनके कालोसिंथ वगैरह से ताल्लुक़ है, कोलोफाइलम से ताल्लुक़ है, कॉस्टिकम से ताल्लुक़ है, कैक्टस में वो दर्दें अगर पाई जाएंगी तो मामूली, हालांकि इसके मिजाज में तेज़ी पाई जाती है, लेकिन लॉन्ग फाइबर पे इसका असर नहीं। सर्कुलर फाइबर्स, ये जो अखराजात को रोकने या निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, गर्द अंदर लंग्स के गिर्द जो छल्ले हैं, इसोफिगस में जो गोल फाइबर्स हैं, गुर्दे के नीचे और इर्द गिर्द, गज़े के जहाँ भी मुंह के गिर्द या किसी नाली में छल्ले हों जो इस मकसद के लिए हैं ताकि उसको दबाएं, उसको खोलें, वहाँ का स्पेज़म कैक्टस का ख़ास स्पेज़म है। और इसके पेशाब में जलन और बहुत ही बाज़ दफ़ा कैंसरस वाली कैफियत पैदा हो जाती है। और यह है क्या चीज़ याद है? थूर का फल। और इसको ये कहाँ उगता है?
اس کی جڑیں جہنم میں ہیں قرآن کریم کے بیان کے مطابق، اور وہی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں. آگ سی لگ جاتی ہے اس سے بعض دفعہ، اور بے قراری، بے چینی، اور بعض لوگ کیکٹس کا پھل کھاتے ہیں. اسپین میں بھی ہوتا ہے کیکٹس، بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت ہی پیارا دیکھنے میں، سرخ رنگ کا، اتنا دلکش ہے کہ جہاں پہاڑیوں کے میں پتھروں میں اگا ہوا ہو تو آدمی قدم رک جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. وہیں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ پھل ہے، اچھا ہے، مزے کا، لیکن زیادہ نہ کھا جانا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بس کھا لیا تو پھر پتہ چلے گا. اور پیشاب کی تکلیفیں خاص طور پر انہوں نے بتائیں کہ اس سے پیدا ہوتی ہیں. اور ایسی ہی روحانی بیماریوں میں کیکٹس کی علامتیں ہیں، جو انہوں نے بتائی تھیں وہی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں. سمجھ گئے؟ مگر دل والا خیال رکھیں، اس کا چوٹی کا استعمال اسپیزمز اور دل میں ہے. کاکس کا بتا چکا ہوں آپ کو میں، کاکولس بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں، دھرائی بھی کرا چکا ہوں کاکولس کی. ٹھیک ہے، کاکولس کاکس جو ہے اس کو کاکس کیکٹائی بھی کہتے ہیں. کاکس کیکٹائی ہے کیا؟ وہی تو یہ ریلیٹڈ ہے آپس میں، تو یہ ریلیٹڈ ہے آپس میں کاکس کیکٹائی. جی، تو کیکٹس اور کیکٹائی ریلیٹڈ ہیں آپس میں. اس میں آ سکتا ہے حضور یہ دونوں کیکٹس نہیں، کوئی تعلق نہیں. کاکس اور چیز ہے، کیکٹس اور چیز ہے. کاکس کیکٹی اس کے کاکس کی قسم ہے ایک، اور کیکٹس اس کا اپنا ذاتی نام ہے. سمجھ گئے؟ ریلیٹڈ کہہ رہی تھی نا، یہ سمجھتا آپس میں رشتہ داری کوئی ہے کہ نہیں. میں نے کہا نہیں، کوئی نہیں. کاکولس میں بتایا تھا چکر اور فالجی علامات، اور کاکس میں بہت لیسدار اور دھاگے دار مواد، یہی بتایا ہوا نا. اور کیا ہے کاکس کی خاص بات جو بتائی ہے آپ کو؟ یہ تو بنیادی مزاج ہے نا اس کے. کاکس جو ہے یہ اس کے انجمادات کلاٹس بھی ایسے ہی بنتے ہیں. اور یاد رکھنا چاہیے کہ دل کی بیماریوں میں بھی کاکس بہت زیادہ بہت مفید ہے اگر رائٹ وینٹریکل پہ حملہ ہو. اس کا دل کی دائیں طرف سے تعلق ہے، اور وہاں یہ بہت بڑا کلاٹ بنا دیتا ہے. اور اگر فوری طور پر کاکس نہ دیا جائے تو اسی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اس لیے رائٹ سائڈ ڈاکٹروں کو پتہ لگ جاتا ہے، عام لوگوں کو، ہومیوپیتھ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ دل کے دائیں طرف کا حملہ ہے، بائیں طرف کا ہے. مگر اگر ہو اور وہاں کلاٹ بن رہا ہو تو آرنیکا سے بھی پہلے کاکس دینا چاہیے. فوراً اس کو روک دے گا، اور پھر آرنیکا اونچی طاقت میں دیں تو جلدی ڈیزالو ہو جاتا ہے. چنے میں آس پڑھا چکا ہوں، دہرا بھی چکا ہوں، ہے نا؟ دہرائی نہیں تھی. چنے میں آس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا مریض جس کو لمبی بیماریوں نے، خصوصاً ملیریا جیسی بیماریوں نے بالکل کھوکھلا کر دیا ہو، اس کے چہرہ بوڑھا ہو چکا ہو، عمر خواہ چھوٹی بھی ہو، اور یہ جو ہوتی ہے آنکھ کے نیچے کی ورم، اس میں ایپس جو شہد کی مکھی ہے اس کے کاٹے سے یہاں آنکھوں کے نیچے پھلپھلی ورم آ جاتی ہے، کیونکہ وہ گردے پر اثر کرتی ہے اور اس کے اخراجات روکنے کی وجہ سے یہاں کا حصہ جو نچلا حصہ ہے اس میں ورم آتی ہے. اگر ایک آنکھ میں ہو، ایک طرف ہو، تو عموماً اسی طرف کا گردہ متاثر ہوتا ہے. اس میں جو ورم ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے بلکہ تھیلا سا لٹک جاتا ہے. بعض آپ نے دیکھا ہوگا، بعض بوڑھے نظر آنے والے لوگ ان کی آنکھوں کے نیچے تھیلے سے لٹک کے یہاں تک آ جاتے ہیں. یہ چنیمو آس کی علامت ہے.
زرد چہرہ، خون نہ بن رہا ہو، اور پیل بعض دفعہ مینڈک کے پیٹ کی طرح کا رنگ، اور پیٹ نسبتاً بڑا لیکن کھال لٹکی ہوئی، اور کوئی چیز ہضم نہ ہو، بعض دفعہ کھانے کو دل نہیں چاہتا، بعض دفعہ بھوک لگتی ہے سخت لیکن ہضم کی طاقت نہیں ہے، بے حد مختلف قسم کی بیماریاں سب اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اگر اس مزاج کا مریض آپ پہچان لیں تو اس میں یہ کام کرتی ہے. بلیڈنگز جو رکنے کا نام نہ لیں، پرانی ہو رہی ہوں، ان میں بھی یہ کام آتا ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ جگر خراب ہوتا ہے، انتڑیاں جواب دے دیتی ہیں، اور گردوں پر گہرا اثر پڑا ہوتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لمبا عرصے تک کوئی مریض ملیریا کا بیمار رہا ہو. تلی جواب دے جاتی ہے اور پورا مریض بالکل بیٹھ جاتا ہے. میں نے چینی امام آرس کے بعض مریضوں کو دیکھا ہے، اگر چینی امام آرس اس وقت مثلا ذہن میں نہ آتی اور دیتی تو میرا نہیں خیال تھا کہ کوئی اور دوا ان کو سنبھال سکتی تھی. لیکن چینی امام آرس کی چند خوراکوں سے ہی اس میں جان پڑنی شروع ہو گئی. اس نے بعد میں یہ بتایا ٹھیک تو نہیں ہوا وہ اتنی جلدی کیونکہ کرونک بیماری ہے، مگر اس نے کہا مجھے پہلے سے بہتر محسوس ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا کھانے کو دل بھی چاہنے لگ گیا ہے یا پیاس لگ گئی ہے. ایسی صورت میں چینی امام آرس چند مہینے کھلانی پڑے گی مسلسل، اور اس کے بعد مریض پہچانا نہیں جا سکتا، بالکل کایا پلٹ جاتی ہے اس کی. یہ اس کا خلاصہ یاد رکھیں، باقی اتنے موٹا ضبط ہے سارا دہرائی میں نہیں آ سکتا. نہیں ضروری نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کب کہا کہ ملیریا ہوا ہو، میں نے کہا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پرانے ملیریا کا مریض ہو، اور اگر پرانے ملیریا سے بھی یہ علامتیں پیدا ہوئی ہوں اس میں بھی مفید ہے. چائنا اور آرسنک دو ملیریا کی چوٹی کی دوائیں ہیں. چائنا اور آرسنک دو ایسی دوائیں ہیں جن کا خون کے نظام کے درم برم ہونے سے بہت گہرا تعلق ہے. کرونک یعنی دائمی اور لمبے چلنے والے انیمیا یعنی خون کی کمی، ان میں آرسنک بھی کام آتا ہے اور چائنا بھی کام آتا ہے. چائنا خصوصاً اگر خون بہہ جائے زیادہ، آپریشنز ہوئے ہوں یا کسی اور وجہ سے، اور پھر انیمیا آ کے ٹھہر جائے، اس کے لیے چائنا بہترین دوا ہے، مگر اس کی بعض اور علامتیں ملنی چاہیے. اس لیے چینی امام آرس کا کمبینیشن اس قسم کے غیر گزرے مریضوں کے لیے اچھا ہے، جو جن کا نظام خون جواب دے چکا ہو، جگر اور تلی جواب دے گئے ہوں، اور عموماً انتڑیوں میں ہر جگہ میوکس میمبرینز پہ بد اثر قائم ہو چکا ہو. 30 سے بہترین ہے علاج اس کا. اس کو بہت اونچے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو یہ ہوگی تو مجھے علم نہیں، میں تو ہمیشہ اس کو 30 طاقت میں استعمال کرتا ہوں، اور پہلے وہاں زیادہ ہوا کرتا تھا جب میں ربوہ میں تھا. اب یہاں نسبتاً کم ایسے مریض آتے ہیں. جرمنی میں بعض دفعہ آتے ہیں سامنے ایسے مریض. اب 30 میں دیکھ کر آہستہ آہستہ بلڈ کرتا ہوں ان کو، اور 1-2 مہینے میں کھاتے کھاتے پھر وہ عام انسان دکھائی دینے لگ جاتے ہیں. اور اگر یہ نہ ملے دوا تو بہت جلدی بہت بوڑھے ہو کر بیچارے فوت ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر جسم میں نامقابلے کی طاقت، کوئی بھی بیماری آئے گی تو لے بیٹھے گی ان کو، اور ان کے نکاحت، زندگی سے بیزاری، یہ چیزیں ان کے چہرے بشرے سے پھوٹتی ہیں. اس لیے اس مریض کو پہچاننا مشکل نہیں ہے. اگر یہ نقشہ ذہن میں جما لیں تو باقی سب علامتیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسے مریض کی ہر بیماری میں یہ کام آئے گا، اور بیماریوں کی لسٹ بہت لمبی ہے. ٹھیک ہے. کیوپرم یہ بھی پڑھا چکا ہوں ابھی تازہ، یہ پرانی تھی یہ نہیں پڑھائی نہیں پڑھائی نہیں پھر ابھی ریسنٹلی پڑھائی تھی جرمنی سے واپس آ کے، پرانی پڑھائی ہوئی ہے. اچھا. کیوپرم تو میں بارہا کو بتا بھی چکا ہوں، اس کی تو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، سیکیوٹا ویروسا کا کیوپرم سے کیا تعلق ہے. ہاں
اور پہچان کیا ہے دونوں کی الگ الگ؟ اس کو دبانے صرف یہ بات یاد رکھ لیں. حضور اس کو دبانے سے اس کا تشنج بڑھتا ہے اور اس کو ممکن آپ کی نہ بولنے والی بہن کو زیادہ یاد ہو. چھوٹے مسئلے ہے بیہوشی چھوٹے مسئلے بہت اہم بات آپ بھول گئے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ ڈائریکشن اسپیزم کی، کیوپرم کا اسپیزم ہمیشہ کناروں سے شروع ہوتا ہے اور مرکز کی طرف حرکت کرتا ہے. سیکیوٹا کا اسپیزم ہمیشہ سینٹر سے پیریفری بیرونی حصوں کی طرف جاتا ہے. دماغ میں بھی اگر اسپیزموٹک کیفیت ہو تو آہستہ آہستہ نیچے کناروں تک اترے گا، لیکن گردن پہ شروع ہوگا، لنگز پر اثر کرے گا اور نیچے تک اترتا چلا جائے گا. یہ سیکیوٹا ہے. اور اگر مریض کو مرگی کی ہوئی ہے، پہلے انگلیاں مڑی ہیں، ہاتھ کٹھے ہوئے ہیں، پھر یوں مڑ گیا ہے، یہ ٹپیکل کیس کیوپرم کا ہے. اس کے ساتھ نلاہٹ بھی آتی ہے. کیوپرم کی دوسری پہچان یہ ہے. سیکیوٹا میں نلاہٹ سے زیادہ وہ آتا ہے یلو زردی خون کی کمی سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، چہرہ زرد ہو جائے گا اور اسپیزم بڑا سخت ہوتا ہے، یہاں تک کہ گردن کو پیچھے کی طرف پھینکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے کیوپرم رکھی ہوئی تھی غالباً کہ آپ کو اس کا کمپیریزن بتا دوں. کافیہ بتا بھی چکا ہوں، دہرائی بھی ہو چکی ہے، مطلب اتنی دفعہ ذکر آ گیا کہ دوبارہ ضرورت نہیں. میں نے کافیہ کے متعلق آپ کو کیا کیا بتائی تھی باتیں اہم، عام باتوں کے علاوہ؟ اس کا اینٹیڈوٹ بھی بتایا تھا کوئی؟ بالکل ٹھیک ہے. کالوسینس کا بتا چکا ہوں آپ کو، دعائی بھی کر لی ہے. کالوسینس کی ایک علامت ایسی ہے جس کو آپ کو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ یہی علامت بعض دفعہ ایک کرائسس کو دور کر دے گی اگر آپ کو یاد رہے، جبکہ باقی علامتیں نہ پتہ چلیں. مثلا دانت درد ہے، دانت کے درد میں بڑا مشکل ہوتا ہے صحیح دوائی تلاش کرنا، کیونکہ بہت سی دواؤں میں یہ درد پایا جاتا ہے، عام بیماری ہے. لیکن دانت درد سے تعلق والی جو دوائیں ہیں ان کو اگر آپ کیٹیگرائز کر لیں، پہچان اس کی قسم کے لحاظ سے رکھیں، تو پھر ایک دو ڈویژن میں آپ صحیح دوائی تک پہنچ سکتے ہیں. کالوسینتھ ان دواؤں میں سے ہے جنہیں سردی نقصان پہنچاتی ہے اور ٹکور سے فائدہ ہوتا ہے. اس لیے دانت درد میں جہاں بھی سردی نقصان پہنچائے اور ٹکور سے فائدہ ہو، اور بعض مریض پورا اینٹ گرم کر کے نیچے اس کے اوپر سر رکھ دیتے ہیں، ایک یہ علامت ہے جو کالوسینتھ کی ہے. دوسری، اس کی درد ٹیسوں کی صورت میں آتی ہے اور ٹیسوں کے دورے پڑتے ہیں اور پھر رک جائے گی کچھ عرصے کے لیے یا مدھم ہو جائے گی، لیکن ہر اگلا دورہ پہلے سے زیادہ سخت ہوگا. ٹیس کے بعد اگلی ٹیس جو اٹھے گی وہ پہلے سے زیادہ شدید ہو جائے گی، پھر اس سے بھی زیادہ شدید. تو جب یہ کیفیت ہو، یہاں تک کہ یا دوا مل جائے، کوئی بیہوشی کی دوا مل جائے، یا بیماری خود وقتی طور پر دب جائے، اس کے مریض کو یہ دورے پڑتے جاتے ہیں. یہی پیٹ میں بھی کیفیت ہوتی ہے. پیٹ میں اکثر ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ کالوسینتھ میں اگر آپ یوں ہو جائیں تو آرام آئے گا. یہ بات نہیں ہے، دباؤ سے آرام، اور یہ علامت ضروری ہے ہر دورہ ٹیس دار ہو اور پہلے سے بڑھتا جائے، اور ٹکور سے آرام. یہ تین چیزیں اکٹھی ہوں تو آپ پورے اعتماد سے خدا کے فضل کے ساتھ کالوسینتھ دیں، اور یہ فیل نہیں کرتی. میرے علم میں نہیں ہوا کہ یہ تین علامتیں پائی گئی ہیں اور کالوسینتھ نے آپ کو جواب دے دیا ہو. بہت ہی خوش کرنے والا اثر پڑتا ہے. مریض تھوڑی دیر میں کھل اٹھتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں بالکل. ہمارے گھر میں بھی کئی دفعہ بچوں کو بھی ہوتی ہے درد، اس قسم کا پیٹ درد، تو کالوسینتھ فوری اثر دکھاتا ہے یا دکھاتی ہے. ان کا پتہ نہیں لگتا، ان کو مونس کہنے ہیں. کئی دفعہ نظر اس طرف بگاری ہوتی ہے، مونس کہہ دیتا ہوں. سائکلیمن ہے، یہ بتا چکا ہوں نا، پڑھا بھی چکا ہوں، دہرا بھی چکا ہوں. سائیکل کس کو کہتے ہیں؟ چکر کو. تو سائکلیمن چکروں کی دوا ہے.
کاکولس کی طرح سائکلیمن میں بھی چکر پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور باتیں کیا ہیں؟ حرکت سے نفرت، اس کے چکر اور اس میں فرق کیا ہے کاکولس کے چکروں اور اس کے چکروں میں؟ امتیازی بات، اس کے مریض کو ایورشن ہوتی ہے موشن سے، کیونکہ اس سے ان ایزینس، چکر ایسے ہیں جس میں ان ایزی ہو جاتا ہے آدمی اور درد بھی بڑھتی ہے، اس لیے اس کے چکروں کا جسمانی علامتوں سے تعلق ہے، کاکولس کے چکروں کا فالجی علامات سے تعلق ہے اور زیادہ تر ذہنی ہے۔ کاکولس کے چکروں کا کسی درد سے تعلق نہیں، لیکن سائکلیمن میں بعض تو مریض یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ چکر آ رہے ہیں، مگر حرکت نہیں کر سکتے، آنکھ کا ڈیلا بھی ہلائیں گے تو ان کی درد بڑھ جائے گی اور وہ انیزی سر میں کھوکھلا پن اور ایک خلاصہ، جو بعض مریض چکروں کے طور پہ بھی بتاتے ہیں کہ واضح طور پر چکر آتے ہیں، بس کہتے ہیں بس خالی خالی سا ہو جاتا ہے سر۔ حرکت سے نفرت، کھلی ہوا سے نفرت، باوجود اس کے کہ کھلی ہوا آرام پہنچاتی ہے۔ فلوروسس اس میں پایا جاتا ہے، خون کی کمی، مینسز کی بے قاعدگی، پیلپیٹیشن اور ویکنیس اینڈ ایگراویشن فرام ایگزرشن۔ جو بھی اس کو حرکت سے تکلیفیں ہیں ان میں احساس ویکنیس کا اور ایگراویشن فرام بیماری میں، ان دو باتوں کو اچھی طرح باندھ لیں تو پھر یہ پکڑی جا سکتی ہے دوا۔ لیکن عام طور پر مریض جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو یہ باتیں بتاتے نہیں، اور کس طرح ان سے یہ باتیں نکلوانی ہیں یہ میں آخر پہ یہ کورس ختم کرنے کے بعد پھر اس پر آؤں گا کہ کس طرح علامتوں سے دواؤں کا سفر کرنا ہے۔ بعض دفعہ اس میں سائکلیمن میں دو انتہاؤں میں مریض گھومتا ہے، یہ بھی اس کے چکر ہی ہیں قسم کے۔ کبھی وہ بڑا لوکیشس ہو جائے گا، بہت باتیں کر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، کبھی ایورشن ہو جاتی ہے اور بات بھول جاتا ہے اور دماغ کی طرف خون پوری طرح حرکت نہیں کرتا۔ خوشی اس کی غم سے آلٹرنیٹ نہیں ہوتی بلکہ بدمزاجی سے آلٹرنیٹ ہوتی ہے۔ کبھی مریض بڑا خوش ہر چیز لے رہا ہے ساتھ، کبھی سخت بدمزاج ہو جاتا ہے، کہتا ہے وہ باتیں جو پہلے اس کو اچھی لگ رہی تھیں وہ ایک دم ان سے بدل ہو جاتا ہے۔ تو ایسا چینجیبل مریض جو خوشی اور غم کے درمیان آسیلیٹ کرنے کی بجائے خوشی اور بدمزاجی کے درمیان چکر مارے، وہ سائکلیمن کا مریض ہے۔ سر میں جو درد کا دورہ ہوتا ہے اس میں اسٹن کرتا ہے، وہ ایک قسم کا اتنا شدت سے جسے چوٹ مارتا ہے کہ لگتا ہے کہ مریضہ پاگل ہو جائے گی، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے سینسز ختم ہو جائیں گی، بے ہوش ہو جاؤں گی یا دماغ پہ کنٹرول نہیں رہے گا۔ یہ باتیں جب مریضہ کرے سر درد کی وجہ سے تو عموماً سائکلیمن کی یاد دلاتی ہیں۔ سائکلیمن بھی اس کی ایک دوا ہو سکتی ہے۔ اب چکر کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا ایک تعلق ڈمنس آف ویژن سے بھی ہے، ڈپلوپیا سے بھی ہے۔ ایسا مریض جس کا ویژن ڈم ہو جائے اور ایک کے دو دکھائی دینے لگیں، اس کو بھی چکروں کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، اور اس میں ڈپلوپیا پایا جاتا ہے، ہیمیوپیا بھی پایا جاتا ہے۔ آدھا دکھائی دیتا ہے ایک طرف کا، آدھا نہیں دکھائی دیتا۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ سائکلیمن ہے یہ، یاد رکھ بار بار دماغ میں سائکلیمن لائیں، کہیں کسی اور دوائی کے نام میں لگا بیٹھنا کہیں۔
अमूमन मरीज बगैर प्यास के होता है और इस पहलू से ये मैदे की इलामतें पस्टिला से मिलती हैं। जो चीज़ें पस्टिला को नुकसान पहुंचाएं, जो इलामतें पस्टिला में पाई जाती हैं कि मसलन प्यास नहीं होती, फैट्स और क्रीम वगैरह नुकसान पहुंचाती हैं, वही साइक्लेमन में भी पाई जाती हैं। और एक चीज़ ये है कि कॉफ़ी इसकी दुश्मन है। साइक्लेमन को पहचानना हो तो उसमें ये बात भी मुमिद हो जाती है कि इससे मरीज को कॉफ़ी से असहाल लग जाते हैं, जो आमतौर पर दूसरी दवाओं में नज़र नहीं आता। कॉफ़ी से दिमाग का एक्साइट होना तो मालूम है, लेकिन ये कि असहाल लग जाएं या नरम मिजाबत शुरू हो जाए, ये इसका खासा है। और इसकी दूसरी इलामतें भी कॉफ़ी पीने से बिगड़ती हैं, इसलिए ऐसा मरीज बसा औकात काफ़ी पेश करने में जो माफिक नहीं आती, ऐसे मरीजों को अगर साइक्लेमन दी जाए तो कॉफ़ी माफिक आने लग जाती है। कॉफ़ी की इलामतें भी दूर करता है, कॉफ़ी के लिए मरीज में बर्दाश्त पैदा कर देता है। ख़वातीन की तकलीफ़ों में इसमें पीरियड्स की हर किस्म की इलामतें पाई जाती हैं, लेकिन वो हर दवा में तो नहीं, लेकिन 20 दवाएं ऐसी हैं जिनमें लंबे, थोड़े, ज़्यादा, पहले आए, देर तक चले, और ये इलामतें अक्सर आपको मिलेंगी। इसलिए बड़ा कंफ्यूजिंग है कि किस तरह पता चले कि इस मरीज़ के लिए कौन सी दवा मुफीद हो सकती है। उसके लिए आपको हर दवा की बाज़ ख़ुसूसी इलामतों के साथ मरज़ की गांठ बांधनी चाहिए, ताकि बजाय इसके कि सब तफसील से जाएं, चंद बातों में पूछ लें। अब अगर मेंसेस की खराबियों के साथ तबीयत में उदासी पैदा हो जाए, रोने के दौरे शुरू हो जाएं, तो 2 दवाओं की तरफ दिमाग जाएगा, एक पस्टिला और एक साइक्लेमन। फिर आप इन दोनों में फ़र्क कर सकते हैं, समझ गए हैं। इसके साथ पैल्पिटेशन भी होती है, ये एक ज़ाहिर चीज़ है। मेंसेस के दौरान अगर तकलीफ़ें हर कई किस्म की हैं, जो भी हों, अगर उदासी का दौरा, रोने का रुझान और दिल तेज़ धड़कने लग जाए, जब ये चीज़ें इकट्ठी हों तो पस्टिला से पहले इसकी ज़रूरत है। फिर पस्टिला की तरह ये पुरखून नहीं है, पस्टिला अमूमन पुरखून दवा है। ट्रैकिया में ट्रिकलिंग, खुजली का एहसास, फ्लेक्सर मसल्स के मतलब आपको किसका बताया था मैंने कि उसमें फ्लेक्सर मसल्स की कमजोरी पाई जाती है? कॉकुलस का बताया था ना आपको कि जब टांगें इकट्ठी करना हो तो फ्लेक्स करना मुश्किल है, एक्सटेंड करना इतना मुश्किल नहीं है। इसमें भी फ्लेक्सर मसल की बाज़ इलामतें पाई जाती हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। एक तो ये कि सेंसेशन ऑफ वीकनेस उसकी तरह, कॉकुलस की तरह इसमें भी पाई जाती है। साइक्लेमन में, कॉकुलस में मैंने कहा था ना आपको कल कि वीकनेस, कमजोरी का एहसास, अगर कुछ देर कॉकुलस खिलाएं तो कई मरीज हैं, हर मरीज में तो नहीं, उनकी अलग अलग इलामतें भी होती हैं कमजोरी की, मगर अगर कॉकुलस दवा हो तो मरीज अक्सर बहुत अच्छी रिपोर्ट करता है कि मेरी टांगों में, मेरे बाजुओं में पहले से ज़्यादा जान आ गई है और महसूस होता है कि टोन अप हो रहा हूँ मैं। इसमें भी कमजोरी उसी तरह की पाई जाती है, लेकिन ख़ास तौर पर हाथों में ऐसी कमजोरी कि बर्तन गिर रहे हैं, चीज़ें गिर पड़ती हैं, प्याली उठाओ तो बादशाह गिर जाती है, माएँ गालियाँ देती हैं बच्चों को, बेचारों को, कि क्या तुम तो डुड्डे जैसे हर चीज़ तोड़ देते हो, गिरा देते हो। उसकी बजाय उसको
گالیوں کی وجہ سائکلیمن دی جائے تو زیادہ مفید ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اور بھی دوائیں بتائی تھیں آپ کو. لمبم بھی بتائی تھی اس میں. تو دعائیں یاد رکھا کریں وہ جو ایسی علامتوں میں ہوں. گھر کے روزمرہ کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں, خام خواہ مزاج بگڑتے ہیں, آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اصل دوا ڈھونڈ لیں, منہ بھی میٹھا ہوگا بجائے کڑوا ہونے کے, اور آرام بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس میں جو فلیکسز ہیں ان میں پینز ہوتی ہیں جو کہ کاکولس میں نہیں. وہ مسلز جو اکٹھا کرنے کے کام آتے ہیں ان میں بغیر حرکت کے بھی پین موجود ہوتی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں. کاکولس میں تو جب آپ ٹانگ سیدھی کر کے یوں موڑیں گے تو کمزوری بھی اور درد بھی, اس لیے ہاتھ سے آہستہ آہستہ واپس آنی پڑتی ہے. اس میں کھڑے کھڑے بھی وہ درد رہتی ہے, حرکت تو اور بھی بڑھتی ہے. لیکن وہ مسلز جو اکٹھا کرنے میں ہیں, کھا کہیں بھی ہوں, ان میں اگر درد ہو تو یہ سائکلیمن کی خاص علامت ہے. اور خارش کا میں نے کیا بتایا تھا, اس کی کیا علامت ہے؟ ہاں شاباش, ٹھیک ہے بالکل. ایسی خارش جو بہت نمایاں خارش نہ ہو بلکہ جلد کی ایسی بے قراری جو یہاں خارش ہے, ذرا سا یوں کیا تو یہاں شروع ہو گئی, یہاں سے تھوڑا سا کیا تو یہاں شروع ہو گئی. ایسے مریضوں کے ہاتھ نہیں چین سے بہ رہ سکتے, کبھی یہاں کبھی. میں نے اس پہ کسی کا ذکر بھی کیا تھا, نعیم کا, ہے نا, تاکہ آپ کو یاد رہے. وہ فائدہ ہو گیا نا. پھر جب میں نے یہ کہا فوراً نعیم یاد آیا سب کو, اور نعیم کے ساتھ یہ دوا یاد آ گئی. مجھے ایک بات بتانا میں بھول گیا ہوں کہ اب میں پڑھا رہا ہوں اس لیے دوا یاد آئی ہے, ورنہ صرف نعیم یاد آنا تھا. بس یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی سے گانٹھ باندھی ہے تو مقصد اور ہے, وہ اسی تک پہنچاتی ہے صرف. تو نعیم کے ساتھ خارش تو یاد آ جائے گی, سائکلیمن آئے گی کہ نہیں, یہ سوال ہے. اب یاد رکھ لیں, ٹھیک ہے. تینوں کو باندھنا پڑے گا آپس میں, نعیم, سائکلیمن اور جگہ بدلنی ہوگی. کونیم پڑھا چکا ہوں آپ کو. کونیم اب پڑھانی ہے کیونکہ اس میں بھی چکر ہیں. کاکولس میں بھی چکر ہیں, اور سائکلیمن کے چکر میں نے بتایا تھا یہ عجیب ہیں, جو چکروں جیسی کمزوری کا احساس بعض دفعہ دلاتے ہیں. دماغ خالی خالی ہے, حرکت سے گھبراہٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ اثر انداز ہوتی ہے دردوں وغیرہ کے اوپر. لیکن کھلے چکر جو بالکل واضح طور پر چکر کے طور پر محسوس ہوں, وہ بیلاڈونا میں ہیں, جلسیمیم میں ہیں, کاکولس میں ہیں اور کونیم میں ہیں. کونیم کے چکر دوسرے چکروں سے اس طرح ممتاز ہوتے ہیں کہ کونیم میں بسا اوقات لیٹے ہوئے چکر زیادہ آتے ہیں, اور لیٹے ہوئے کی حرکت جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے. ذرا سا سر یوں کیا تو چکر آ گئے. اور کونیم کا تعلق ایسی عورتوں سے ہے جن کے خاوند حادثات میں مثلا جلدی فوت ہو جائیں یا کسی وجہ سے شادی نہ ہو سکے, تو ان کی جو بھی کیفیات سپریسڈ رہتی ہیں وہ اگر چکروں میں بدل جائیں تو کونیم اس کی دوا ہے. اور ایسی عورتوں کی نظر کی کمزوریوں کے لیے بھی کونیم دوا ہے. بس اب میں آپ کو یہ تین باتیں جو نمایاں طور پر یاد رکھنے والی یہ بتا کر اب میں آپ کو اس کی باقی تفصیل بتاتا ہوں. ہاں, ایک اہم بات تو بتائی نہیں تھی, گلینڈز کی بہت چوٹی کی دوا ہے. یہ سختی پیدا کرتی ہے, جگہ جگہ گانٹھیں پیدا ہو جائیں گی اور ان میں سختی ہوگی اور درد نہیں ہوتا, یہاں تک کہ وہ کینسر میں بدل کر اپنے آخری مقام تک پہنچ جائے. اس لیے کونیم بہت ہی خطرناک چیز ہے
کہ اس کی بیماری موجود ہونے کے باوجود آپ کو وار نہیں کرتی. مثلا معدے کے کینسر میں کونیم چوٹی کی دوا ہے جو بسا اوقات استعمال ہوتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب مریض اصلاح کے قابل ہو، جب وہ شفا پانے کی ابھی طاقت رکھتا ہو، اس وقت کونیم دیں تو اس کو فائدہ ہوگا. اگر دیر ہو جائے گی تو کونیم صرف آرام مہیا کر دیتا ہے، مریض فوراً لگتا ہے کہ اب جو ڈوبا اس کی بجائے وہ ابھر آئے گا، نسبتاً زیادہ آسان زندگی. بعض دفعہ اتنا فرق بھی ڈال دیتی ہے کہ لگتا ہے کینسر غائب ہو گیا. لیکن لیٹ علاج ہو کینسر کا، خصوصاً معدے کا، تو وہ غائب نہیں ہوتا، وہ کچھ دیر کے لیے دب جاتا ہے. اور اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ 3 سے 4 سال تک کونیم اس کے آرام کی مدت بڑھا دیتی ہے، اور پھر دوبارہ ضرور حملہ ہوتا ہے، اور وہ پھر تیزی کے ساتھ مریض کو لے جاتا ہے. اس لیے کونیم میں یہ یاد رکھیں، اس کی دوسری علامتوں پر نظر رکھتے ہوئے وقت پر علاج شروع کریں، خواہ آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو کہ معدے کا کینسر ہے. سمجھ گئے بات؟ اب میں آپ کو زیادہ تفصیل سے بتاتا ہوں. ٹھنڈ سے تکلیف بڑھتی ہے، جو گلینڈ ایک دفعہ سوج جائے وہ وہی سوجا ہی رہ جاتا ہے، واپس اپنے پہلے سائز پہ نہیں اترتا. السرز کا رجحان ہے، اور السرز کے ارد گرد وہ سخت سے چھلے بن جاتے ہیں، اور معدے میں بھی اس کا آغاز السر سے ہی ہوتا ہے. اور بگڑے ہوئے السر جو لمبا عرصہ تک ٹھیک نہ ہوں، ان میں اگر کینسر بنے تو یہ اس کی کونیم کی شرارت ہوتی ہے بسا اوقات، کیونکہ اس کے السرز بھی زیادہ جلدی پچھانے نہیں جاتے. ہنجیریں کہتے ہیں نا پنجابی میں، جو یہاں کی دونوں طرف گردن میں وہ لڑیاں سی بن جاتی ہیں، اس کی گلینڈ، سوجے ہوئے گلینڈز کی گٹھلیوں کی ایک باقاعدہ ایک سلسلہ ہو جاتا ہے، یہاں سے اترتا نیچے تک چلا جاتا ہے. ان کو لمفس کہتے ہیں، لمفیٹک گلینڈز ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. لمفیٹک گلینڈز کے انڈیوریشنز، یعنی ان میں مادے کا بھر کر ان کو سخت کرنا اور سجا دینا، یہ کونیم میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے. اور ایک دفعہ ہو جائے تو پھر وہی کھڑی ہو جاتی ہے. ہر بیماری جب اس کو پیدا کرے گی تو اگلی بیماری اس کو آگے بڑھائے گی. جب ٹھیک ہو جائے تو وہ گلینڈ واپس نہیں آتے. یہ خاص طور پر کونیم کا نشان ہے. گلے میں بھی یہی نشانی ہے کونیم کی. گلینڈز آرم میں بھی، آرم پٹ میں پیدا ہوتے ہیں اور السریٹ کرتے ہیں. بریسٹ میں نوڈیولز، چھوٹی چھوٹی گانٹھیں، لمپس، نوڈیولز. اس کے علاوہ کونیم میں ایک علامت بیراٹا کارب والی بھی پائی جاتی ہے. بیراٹا کارب میں جلد کے اندر چربی کی گٹھلیاں بنتی ہیں، اور بعض مریضوں میں بڑی بڑی ہو کے بڑی بھدی دکھائی دیتی ہیں. لیکن اگر وہ بیراٹا کارب سے ٹھیک نہ ہو تو بعض دوسری دوائیں ہیں جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے. بعض وہ چربی کی گٹھلیاں نہیں ہوتی، وہ چھوٹے چھوٹے گلینڈ سوجے ہوتے ہیں، جو جلد کے نیچے گلینڈ ہیں ہر جگہ. اگر وہ سوجے ہوں تو ان کا عام فیٹی گلینڈ سے فرق ہوتا ہے. کونیم گلینڈز کے سوجنے کی دوا ہے، اس لیے اگر تمام جسم میں بعضوں کے گٹھلیاں بن جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ اور مستقل وہ رہ جاتی ہیں، پھر ان میں کونیم شروع کرنا چاہیے. شروع میں 30 اور رفتہ رفتہ بڑھانا شروع کیا جائے اس کی پوٹینسی کو.
اگر یہ گلینڈز کی سوجنے کی وجہ سے نظر آتی ہیں جگہ جگہ جلد پہ ابھار، بعض میں بہت ہی بدصورت ہو جاتا ہے شخص، اس کی ساری جلد میں گٹلیاں چھوٹے چھوٹے گمڑ جیسے بن جاتے ہیں. اگر ان میں ایک ریگولیرٹی سی پائی جائے تو زیادہ تر امکان کونیم کا ہے. اگر ارریگولر پھیلے ہوئے لمپس ہیں تو وہ عموماً فیٹی ٹیومرز ہیں. سمجھ گئے فائزہ؟ تمہارے پاس ایک مہمان بیٹھی ہوئی ہیں، ہے نا؟ ان کو میں نے کہا تھا میں تمہیں اپنی بیٹیوں سے ملاؤں گا، اور لیٹ ہو گئی تھیں اس لیے تم لوگ وہاں نہیں تھے اوپر، تو اب ایک دوسرے سے تعارف کرا لو. امریکہ سے، نیو یارک سے آئی ہوئی ہیں. ان کی والدہ تو احمدی تھیں لیکن والد احمدی نہیں تھے، اس لیے اولاد ساری بکھر گئی مذہبی نقطۂ نگاہ سے. ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو اس طرح کے ایک ہماری ممتاز بھٹی ہے نا، انہوں نے ان کو کہیں میرے وہ سنا دیا. ٹیلی وائز تھا پروگرام یا ویڈیو دکھائی تھی؟ اس پر ان کو دلال دلچسپی پیدا ہو گئی. پہلے کچھ بددلچسپی ہوئی تھی مذہب سے، اب تو ماشاءاللہ بہت تعلق رکھتی ہیں. وہاں سے ملنے کے لیے آئی یہاں. میں نے کہا تھا میں آپ کو اپنی بیٹیوں سے ملا دوں گا، تم اب سنبھال لو آپ بھی ان کو، ٹھیک ہے؟ باقی باتیں کلاس کے بعد. میلیگننٹ افیکشنز گلینڈز کی میں بتا چکا ہوں نا، ہر جگہ صرف معدے سے نہیں، باہر کی ذرا جلدی نظر آ جاتی ہیں، اس لیے وہاں یہ مفید ہے، جلدی مفید ثابت ہوتی ہے کیونکہ ابتدائی سٹیج پر پکڑا جاتا ہے. کینسر کی گٹھلیاں اگر جلد پر ہوں، یعنی جلد کے قریب ہوں اور پھٹ جائیں، اس میں پھٹ جاتے ہیں، اس میں السرز بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس میں لوکل اپلیکیشن کے لیے کون سی چیز بہترین ہے؟ شہد. یہ تو اب جو میڈیکل سائنس ہے، باقاعدہ ایلوپیتھک میڈیکل سائنس، وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ جہاں کوئی دوسرا مرہم کام نہیں کرتا وہاں شہد حیرت انگیز فائدہ پہنچاتا ہے. بعض ایک جنرل میں جو برٹش میڈیکل سائنس کا جرنل ہے، اس میں نے دیکھا تھا کہ بعض ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کیوریٹو بھی ہے. ہم نے ایسے میلیگننٹ السرز کو اور گلینڈز کو، خراب ہوئے گلینڈز کو، صرف شہد کی اپلیکیشنز کروائی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد وہ کیور ہو گیا. تو اس لیے جو شہد میں ہے نا فیہ شفاء للناس، اس کی ہمیں ہمیشہ تلاش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی تک شفا کا کوئی نظام شہد کے ارد گرد نہیں پیدا ہوا. اسپوریڈیکلی اتفاقاً کہیں شہد کی یہ خوبی مل گئی، کہیں وہ خوبی مل گئی. سلائیاں آنکھوں میں بھی ڈالی جائیں تو پرانے آنکھوں کے زخم وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ کے فضل کے ساتھ کارنیا کے السرز تک اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. مگر جب خدا نے ذکر فرمایا ہے کہ فیہ شفاء للناس، تو مجھے یقین ہے اس میں پورا ایک سسٹم ہے. ابھی تک سسٹم تک ہماری رسائی نہیں ہوئی. اس لیے آپ اپنے ہومیوپیتھک علاج کے دوران شہد پہ بھی ریسرچ کرتے رہیں جہاں موقع ملے. لیکن یہ یاد رکھنا ہوگا کہ مختلفاً الوانہ فرمایا ہے، ان کے رنگ جدا جدا ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہد ہر بیماری میں اثر انداز نہیں ہوگا. اس کا رنگوں سے کچھ تعلق ہے، اور رنگوں کا پھولوں سے اور موسموں سے بھی تعلق ہے، اور علاقوں سے بھی تعلق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہد ایک دوا نہیں بلکہ بہت سی دواؤں کا، سینکڑوں دواؤں کی ایک نو کا نام ہے. اور ہر وہ ملک جہاں شہد پایا جاتا ہے اس کے فلورا کی اسٹڈی ایک سائنٹیفک تحقیق ہے، یہ محض تک بازی سے کام نہیں ہوگا. وہاں کے شہدوں کی تحقیق وہاں کے احمدیوں کا اول فرض ہے. وہ یہ دیکھیں کہ کس موسم میں کون سا شہد بنتا ہے، کن پھولوں سے، اور ان پھولوں اور پھلوں کا مزاج کیا ہے.
اگر شہد کے بغیر استعمال کیے جائیں. اور ان کو بھی کیا وہاں دواؤں میں استعمال کیا گیا تھا کہ نہیں؟ بعض جگہ اولڈ وائفز ریسیپیز مشہور ہوتی ہیں اور بڑی مفید ہوتی ہیں. پرانی بوڑھیوں کی بتائی ہوئی دوائیں کہ یہ نسخہ یہ استعمال کر لو، وہ استعمال کر لو، بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں. بعض دفعہ عام ریگولر ہسپتال کے مقابل پر وہ بہتر دوا دے دیتی ہیں. لیکن ہر ایک کی نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ جو بھی بوڑھیا آپ کے پاس آئے گی عیادت کے لیے وہ ایک نیا نسخہ لے کے آتی ہے اور اس کی تشخیص بھی الگ ہوتی ہے. اس لیے یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ بعض ملکوں میں جو یہ عادت ہے کہ اس سے بھی سنا اس کے پیچھے نہ چلیں. ان کے بیان کردہ نسخوں کو سسٹمیٹیکلی استعمال کر کے جس طرح چین میں تحقیق ہوئی تھی اس طریق پر ہمیں بھی تحقیق کرنی چاہیے. موزتونگ کا چائنا پر جو دائم رہنے والا احسان ہے وہ کمیونزم نہیں ہے، بلکہ ایک یہ احسان ہے کہ چینی ہربز یعنی جڑی بوٹیاں جو ہزاروں سال سے وہاں استعمال ہو رہی تھیں اور نئی ماڈرن سائنسز نے، جدید سائنسز نے اور میڈیکل سسٹم نے ان کو بھلا دیا تھا اور ان کو کہانیاں سمجھا جانے لگا تھا. موزتونگ نے سارے ملک میں ریسرچ کروائی ہے، تمام میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے فرض قرار دے دیا کہ وہ 1 سال کے لیے فیلڈ ورک کریں اور ٹیلز اکٹھی کریں، ان دواؤں پر تحقیق کریں، جو مفید پائیں ان کی رپورٹ کریں. سینٹرل کونسل جو تھی سائنٹسٹ کی وہ ان پر غور کرتی تھی. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ان کا جو بھاری بل تھا اس زمانے میں تو ان کے لیے فورن ایکسچینج میں مغربی دواؤں کی قیمت ادا کرنا بہت مشکل کام تھا. وہ آدھی دوائیں مٹیریا میڈیکا سے نکال ہی دی انہوں نے، کیونکہ ثابت ہو گیا کہ وہ دوائیں ایلوپیتھک معروف ڈرگز کے مقابل پر زیادہ بہتر ہیں اور بالکل سستی ہیں کیونکہ گھر کی دوائیں ہیں. دوسرا، ان دواؤں میں ایسے ایسے اثر ملے ہیں جو دوسری ایلوپیتھک دواؤں میں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھے. مثلا معدے کا آپریشن ہو رہا ہے، کینسر ہے، کاٹ کے پھینکا جا رہا ہے، اس کے بعد ایک دوائی انجیکٹ کر دیتے ہیں وہ جو پینے میں بھی کام آتی ہے لیکن اس وقت وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپریشن کے بعد کی متلی کا نام و نشان بھی نہیں رہتا. جو انتڑیاں رک جاتی ہیں آپریشنوں کے بعد بڑی مصیبت پڑتی ہے، بعضوں کے پیشاب رک جاتے ہیں، بعضوں کی انتڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، جکڑی جاتی ہیں. بالکل نارمل چلتی ہیں. ایک دن 1 منٹ کے لیے بھی کھانے کی احتیاط کی ضرورت نہیں رہتی. زخم کے پیش نظر دودھ دیتے ہیں شروع میں، یہ تو الگ بات ہے، لیکن دودھ ہضم کرتا ہے، انتڑیاں چلتی ہیں، اس کو آگے چلاتی ہیں، کوئی ہوا کا دباؤ نہیں بنتا. اب یہ لوکل جڑی بوٹیاں ہیں جن کے اثر اس تحقیق کے دوران سامنے آئے. تو آپ چین کی بجائے ساری دنیا میں شہد کی قسموں پر تجربہ کریں اور آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ اس علاقے میں کون سی بیماریاں ہیں. ان میں کوئی کسی وقت کا شہد اس ملک کا اگر مفید ہے تو بتایا جاتا ہو تو پتہ کریں، تجربہ کریں اور خود بھی کئی دفعہ استعمال کیا کریں. پھر شہد کے استعمال میں بھی فرق پڑے گا اور بھی کئی قسمیں بن جائیں گی. بعض دفعہ شہد کا چمچہ، بھرے ہوئے شہد کا چمچہ پلانا مفید ہے، بعض دفعہ ڈائلیوٹ شہد. چنانچہ بلڈ پریشرز وغیرہ کے لیے اگر ہلکا شہد کا شربت پیا جائے روزانہ صبح تو بہت مفید بتایا جاتا ہے. تھوڑا شہد پانی میں گھول کے تو اس طرح پئیں. اب اس کے جو پانی میں گھلنے سے جو فرق پڑے ہیں ہم تفصیل تو نہیں جانتے مگر پڑتا ہے. گاڑے شہد کا اور اثر ہے اور ڈائلیوٹ شہد کا اور اثر ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو شہد پر تحقیق کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ بھی ہے. اب کونیم کی باتیں. ٹرمبلنگ، جرکنگ، ٹویچنگ، ویکنیس اور ٹپیکل چکر، یہ تصویر ہے سارے کونیم کی.
ब्लैडर कमजोर हो जाता है, लिवर बड़ा हो जाता है, उसमें भी गुठलियां बनने का रुझान पैदा हो जाता है। और एक इसमें इलामत आती है जो आपको याद रखनी चाहिए, प्रोस्टेट की खराबी की इलामत है, लिखा नहीं होता किताबों में। ये कहते हैं पेशाब पूरा आदमी खारिज नहीं कर सकता और कुछ करने के बाद मौजूद है लेकिन पूरा नहीं निकलता। ये टिपिकल इलामत है प्रोस्टेट की खराबी की। और चूंकि कोनियम में कैंसर भी पाया जाता है, इसलिए आगाज ही में कोनियम जरूर देनी चाहिए, बाकी इलामतें हो या ना हो। क्योंकि अगर कोनियम वक्त पर मिल जाए तो वो गुठलियां कैंसर में नहीं बदलेंगी, और एक दफा प्रोस्टेट का कैंसर हो जाए तो बहुत ही खतरनाक चीज है। हो जाए तो फिर कौन सी दवा बताई थी मैंने? सिलिशिया। कौन सी ताकत में? 1 लाख में। बिल्कुल ठीक है। इत्तफाक से कल ही वो मरीज आ गया जिसका मैंने बताया था ना कि एड्स का मरीज बच्चा, जिसको आसार बंद नहीं हो रहे थे, बाकी तो नुमाया फर्क पड़ गया था। उसको मैंने चिनिमम आर्स दी थी और कल की रिपोर्ट ये थी कि हैरत अंगेज फर्क पड़ा है। अभी है तो असाल ही, मगर वो एग्जॉस्टिव नहीं है जिस तरह पहले थे, और सेहत इंप्रूव कर गई है, वजन बढ़ गया है। तो अगर एड्स जैसी बीमारी में होम्योपैथिक खुदा के फजल से इतना गहरा असर रख सकती है तो आपको पूरे एतमाद से इसका इलाज करना चाहिए। मगर याद रखें, तशखीस है, सारी चाबी तशखीस में है, और तशखीस मुश्किल है क्योंकि बहुत सी बातें सोचनी पड़ती हैं। बर वक्त सही चीज़ दिमाग में आ जाए तो फिर अल्लाह के फजल से बाकी काम जिस्म खुद करता है। अल्लाह ताला की अता है जिस्म को, हर बीमारी से निपटने की सलाहियत जिस्म में मौजूद है। इसमें दिमाग पर जो असर पड़ता है उसमें पहले मेमोरी का वीक होना कोनियम में, और अमूमी कमजोरी जिससे कंसंट्रेट नहीं कर सकता, यहां तक कि मेंटल प्रेशर्स से इम्बेसिलिटी पैदा हो जाती है। इम्बेसाइल होता है या इम्बेसिल लफ्ज, इम्बेसाइल ही मैं पढ़ता हूं, मगर हो सकता है इम्बेसिल लफ्ज हो। वो बच्चा जो नीम पागल सा हो, पागलपन तो नहीं है मगर पागलपन से पहले जो मुस्तकिलन पागलों वाली हरकतें किसी में पाई जाएं तो उसको इम्बेसिल कहते हैं। पूरा मालूम नॉर्मल अकल का नहीं रहता। बाद पैदाइशी होते हैं, पैदाइशी बीमारियों की वजह से हो जाते हैं। कोनियम अगर दिमाग पर असर करे तो इम्बेसिल बना देती है लोगों को, और अगर वक्त पर उसका इलाज न किया जाए तो मैडनेस ले आती है फिर। लेकिन इसकी मैडनेस में पैसिवनेस है, वायलेंस नहीं है, शिद्दत नहीं है, हमला नहीं है जोर का, बल्कि बाद पागल जो है बेचारे जो अपने रिट्रीव हो जाते हैं, बैठे रहते हैं अपने ख्यालों में गुम, उनको छेड़ोगे तो बोलेंगे। वो इम्बेसिल नहीं होते, पागल होते हैं। इम्बेसिल और पागल में एक फर्क यह है कि इम्बेसिल आमतौर पर बेवकूफ़ वाली हरकतें रहती हैं, उसके दिमाग में ताकत ही इतनी नहीं होती। पागल बात दूसरी बातों में बिल्कुल ठीक होशमंद और अक्ल की बातें कर रहा होता है, सवाए उस पागलपन के दौरे के जो उसको पकड़े रखता है हमेशा। किसी ने किसी पागल से कोई अच्छी अकल की बात की तो उसने हैरान होकर कहा, तुम तो पागल हो, तुमने ये बात कैसे कर दी? उसने कहा, पागल हूं, अहमक नहीं हूं। तुम अहमक हो। तो पागल में वाकई बाज़ दफ़ा बड़ी अकल की बातें होती हैं। हमारे कादियान में हुआ करते थे जुल्फ़िकार अली खान साहब के साहबजादे अब्दुल्ला मियाँ, वो पागल थे मगर अकल सौदे की होश थी। खान साहब उनको भेजते थे, बाकायदा हिसाब करके पूरा सौदा लेके आया करते थे, और बाद हाजिर जवाब भी बड़े थे बात बातों में। और पागलपन के अंदर ही एक किस्म की अंदरूनी होश थी। एक दफा एक पागल उनको मारने लग गया। पागल इस मानों में बेवकूफ गधा कहीं का,
एक पागल से क्या झगड़ा बेचारे से, इन्होंने कोई बात की, उसने मारना शुरू कर दिया। मार खा रहे थे इतने भाई मंसूर, सरदार मिर्जा मंसूर अहमद साहब जो आजकल नाज़िर आला हैं, अभी यहाँ होके गए हैं, उनका मोहल्ले का इलाका वाक़या था। उन्होंने जाके उसको, मजबूत बहुत थे, वो बहुत जबरदस्त खिलाड़ी थे फुटबॉल के, उन्होंने धक्का दे के उसको परे फेंको। पागल हो गए तुम, क्या कर रहे हो, एक पागल को मार रहे हो। उसने कहा नहीं, अब्दुल्ला ने कहा ऊपर से मैं पागल हूं, अंदर से ये पागल। कैसी प्यारी बात है कि नहीं नहीं, ऊपर से। और एक और फिक्र उसने कहा कि बज़ाहिर मुझे मार पड़ रही थी, अंदर से इसको जूतियां पड़ रही थी। ऐसी गहरी अकल की बात वो कई दफा कर दिया करता था, आदमी हैरान रह जाता था। तो पागल था मगर अहमक नहीं था। इम्बेसील जो है वो ऐसी बातें नहीं कर सकता, ये आपको फर्क मैं बता रहा हूं। इम्बेसील नीम जानवर जैसे हरकतें करता है, तो कोनियम बसावकत इम्बेसील बना देती है अगर इसका वक्त पर इलाज ना हो। और इम्बेसिलिटी फिर बाज़ दफा पागलपन में भी तब्दील हो जाती है, मगर वायलेंस नहीं है। इसके पागलपन की में हर दुनिया की चीज से बेतल्की पैदा हो जाती है, कोई दिलचस्पी नहीं रही, बस इंसान अपने गुमसुम बैठा हुआ है, कोई छेड़ोगे तो बात कर देगा। मगर उदासी और गहरी उदासी इसके पागलपन का खास निशान है। और इसके पागलपन हो या दूसरी बीमारियां हों, इसमें 14 दिन का एक चक्कर पाया जाता है कि हर 14 दिन के बाद कोनियम की तकलीफ़ों में नुमायां इजाफा पैदा होता है। और ये रोटेशन 14 डेज की आर्सेनिक में भी पाई जाती है, मगर आर्सेनिक बाकी बातों में से मुख्तलिफ है। और पागलपन के सिवा इसमें वैक्सेशन भी है। पागलपन में तो ये नहीं लड़ता किसी से, खामोश रहता है, अमूमन उदास रहता है। लेकिन जब ये पागलपन ना हो तो उससे पहले वैक्सेशन कहते हैं, चिढ़ जाना, जल्दी उकता जाना किसी चीज से, बेजार हो जाना, और उसकी वजह से छोटे छोटे गुस्से पैदा होते हैं, मगर वो भी वायलेंट नहीं होते। कैमल मिल्ला की तरह के गुस्से नहीं है, मगर छोटी छोटी बातों से तंग आ जाने, क्या तुमने बकवास लगाई, बस इस तरह कह देते हैं लोग, छोड़ो दफा करो, घबराता है, बेचैन हो जाता है। ये नरम नरम किस्म की बेचैनी और उकताहट, ये कोनियम की निशानी है। ये एक इसमें मुसलमानी है, इस कोनियम के अंदर एक मुसलमानों वाली इलामत है। वो क्या है, शराब तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कोनियम का मरीज ना, विस्की वगैरह क्या, जो आमतौर पर बियर यहाँ बहुत चलती जर्मनी में, ये बियर का घूट भी नहीं भर सकता। और इस वजह से कोनियम पक्का मुसलमान है, ठीक है। मगर हो सकता है आजकल कई मुसलमान कहते हैं क्या हो गया तुम, पता नहीं मुसलमान कैसे होते हैं। यूरोप में तो आंख करने लग गए, इसी में कह रहा हूँ, यूरोप में बीमारी मुसलमानों में आम हो गई है, उनको फर्क नहीं रहा, तमीज उठ गई है। वैसे मस्जिदों में भी जाते हैं और मुतशद्दिद भी होते हैं बातों में, लेकिन अल्कोहल उनके लिए आम हो गई है चीज। मैंने आपको बताया था ना शाकिर साहब का लतीफ़ा कि नहीं, हमारे शाकिर साहब हैं यहाँ, उनकी मरियम शाकिर के मियाँ, उन शाकिर साहब ने बताया कि एक दफ़ा मेरा एक दोस्त आया, उसने पब का फैसला किया, पब खोलने का, मुसलमान पक्का मुखलिस, और पब खोलनी थी तो मेरे पास आया कि एक आप मेरी मदद कर दें, मैंने वो पब खोलनी है तो खत्म कुरान करवाना है वहाँ। आप मजबूर आदमी, आप मुझे बताएं किस तरह मैं करवाऊँ, क्या तरीका है। तो शौकत साहब ने कहा कि क्या जरूरत, खत्म कराम तो कर बैठे तुम,
جب تم نے تب کھول دی تو قرآن ختم کر بیٹھے. اس لیے مزید ختم قرآن کا تکلف نہ کرو. تو یہ جو کونیم ہے یہ اس لحاظ سے سچا مسلمان ہے, شراب کو چھو بھی نہیں سکتا. اب وقت ہے میرا, وہ نہیں مٹھیوں والا آیا نہیں آج, نہیں تو ناظرین لگے رہتے ہیں ہمیں کیسے ہو گیا. اچھا وہ آیا نہیں ہوا آج مٹھیوں والا. اچھا وقت ہو گیا جی, باقی پھر سے السلام علیکم.